الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج 15 ذی الحج ہے. آج خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ ہم زلف مرتضیٰ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیسرے خلیفہ جو دوہرے داماد مصطفیٰ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں عثمان ابن عفان کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا گیا، 2 نوروں والا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے عمرہ ادا کرنے کی غرض سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے سفیر بنا کر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے اندر بھیجا کہ جا کے ان کو اطلاع کرو کہ ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے. ہمارا لڑائی کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے، مشرکین کو بتایا، اللہ کے محبوب کا پیغام سنایا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیں اور صفا مروہ کی سعی کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے وفادار مصطفیٰ تھے، جانثار مصطفیٰ تھے کہ عثمان غنی نے جواب دیا کہ ہماری ہر عبادت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا نام ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کی معیت میں کی جاتی ہے. اگر اللہ کے محبوب یہاں آ کے عمرہ نہیں کر سکتے تو میں کون ہوتا ہوں کہ بیت اللہ کا طواف اللہ کے محبوب کی بغیر، ان کی معیت کے بغیر کروں؟ میں کون ہوتا ہوں
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے بغیر میں صفا مروہ کی سعی کروں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب ادھر سے افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کو لے کر، جب یہ اطلاع ملی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثاروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم کر دیں گے۔ تو 1400 صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں، اگر آپ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ اگر جو حکم کریں گے ہم کر گزریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیعت لی اور سب سے نیچے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، پھر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، بیعت ہوئی، اور اب بیعت جاری تھی۔ اللہ کے محبوب کو اطلاع مل گئی کہ عثمان غنی محفوظ ہیں، عثمان غنی محفوظ ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام، اس بیعت کے اندر میں عثمان کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کس طرح کہ اپنا دایاں ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے، کہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ اب دیکھو کہ جن ہاتھوں کے نیچے بھی اللہ کے نبی کا ہاتھ اور اس کے اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ اور اس کے اوپر عثمان غنی کا ہاتھ بنا کے اللہ کے محبوب نے ہاتھ رکھ دیا، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اب دیکھو کہ وہ صحابہ کرام جن کے نیچے اللہ کے محبوب کا ہاتھ ہو اور اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ، اس کے اوپر اللہ پاک فرمائے میرا ہاتھ ہے، جن کے نیچے اللہ کے محبوب کا ہاتھ ہو، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو، ان کی عظمت اور ان کی شان کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بیعت اتنی مجھے محبوب ہو گئی کہ میں نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ میں راضی ہو گیا، پکی بات ہے۔ لقد کا لفظ جو آتا ہے نا، یہ پکی بات کے لیے جس کے اندر شک نہ ہو ذرا برابر بھی، البتہ تحقیق رضی اللہ عن المؤمنین، میں راضی ہو گیا ان ایمان والوں پر۔ اب یہاں یہ بات بھی اللہ نے فرما دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایمان والے یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو فرمایا کہ ایمان والے ہیں، جن کو اللہ ایمان والا کہے۔ 1400 سال بعد اگر کوئی بدبخت انسان کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں ان کو ایمان والا نہیں مانتا، تو ہم یہی کہیں گے کہ تو پہلے بھی قرآن کو ماننے والا کب ہے؟ یہ تو قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، تو اگر ان کو ایمان والا نہیں مانتا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیرے ایمان کے اندر شک ہے، تو خود ایمان والا نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کو ایمان والا نہ مانے اس کے اپنے ایمان کے اندر شک ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ نے اس آیت کے اندر اعلان کیا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، جو اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ ایمان والے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، اپنے بندوں کو بتا دیا کہ جو یہ بیعت کرنے والے ہیں میں ان سے راضی بھی ہو چکا ہوں، یہ ایمان والے بھی ہیں اور راضی بھی ہیں۔ اب ان ہاتھ پر
یعنی اس بیعت میں شریک ہونے والوں میں عثمان ابن عفان بھی ہیں، جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ اس کی طرف سے بیعت کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے بھی ہیں اور ان سے میں راضی بھی ہو گیا۔ عثمان غنی ایمان والے بھی ہیں، عثمان غنی سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گئے۔ دو صفتیں ملی ہیں عثمان غنی کی۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ ہیں کون وہ؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ طلب کیا ہے تو ایک بار بھی مسجد نبوی میں عثمان غنی دائیں طرف اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا کہ کوئی ہے جو اس لشکر کے لیے جو دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہے اس کے لیے چندہ مہیا کر دے۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ غلے سمیت سامان سمیت جہاد کا سامان مکمل اس سمیت 100 اونٹ میں اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب نے اعلان کیا، پھر عثمان غنی نے 100 اونٹ پیش کر دیا۔ اسی طرح پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پھر 100 اونٹ کا اعلان کیا، یعنی 300 اونٹ حضرت عثمان غنی نے سامان سمیت پیش کر دیے اور ساتھ 1000 اشرفی پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ ضروریات جو مجاہدین کی ہوگی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کی ضروریات کے لیے یہ 1000 اشرفی بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت بھی دی کہ 300 اونٹ نام لینا آسان ہے، آج تو ایک اونٹ بھی سامان سمیت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، بلکہ 1000 روپے اگر کسی کو کہہ دو کہ اللہ کے راستے میں دے دو، کسی پر خرچ ہو جائے گا، غریب آدمی پر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بھئی اپنی جیب سے خرچ کرو۔ لیکن وہاں عثمان غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ اور جنتی انسان جس کے گھر میں اللہ کے محبوب کی 2 صاحبزادیاں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 300 اونٹ میں دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں سامان سمیت کہ مجاہدین اس پر سوار بھی ہوں، مجاہدین یہ سامان اسلحہ وغیرہ یہ استعمال بھی کریں دشمن کے مقابلے میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی اور وہ اشرفیاں جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش کی تھی، وہ جتنی اشرفیاں اور سامان پڑا ہوا تھا ان کے اوپر اللہ کے محبوب نے ان کو ڈال دیا، پھر ان کو ہاتھوں میں اٹھایا، کبھی اس ہاتھ میں کبھی ادلے ہاتھ میں، اس ہاتھ کے اندر وہ پلٹ رہے تھے، الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ عثمان غنی آج کے بعد تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرا کوئی عمل بھی، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ تو جو عمل بھی کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کو وہ عمل تیرا محبوب ہوگا اور نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ احد پہاڑ پر اللہ کے محبوب کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی بھی ہیں، 3 یہ صحابی بھی ساتھ ہیں۔ تو احد پہاڑ ہلنے لگا، جیسے آج زلزلہ آتا ہے تو ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے، زلزلہ آیا پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے محبوب نے وہ پہاڑ پر پاؤں مارا اور ساتھ یہ فرمایا کہ تو کیوں ہل رہا ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کون کون؟ شہادت کی اللہ کے محبوب نے 2 شخصوں کے لیے، یعنی ابھی وہ زندہ ہیں، شہادت کی خوشخبری سنا دی کہ تمہیں اللہ کی یہ نعمت ملنے والی ہے، ایک سیدنا فاروق اعظم کو، ایک سیدنا عثمان غنی کو، کہ یہ 2 شہید ہیں تیرے اوپر۔ اسی وقت زلزلہ بند ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہونے لگی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کون ہے جو 7 والی زمین خرید کے مسجد نبوی کو وسیع کر دے، میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جس کی زمین تھی اس سے بات کی، طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد اپنی جیب سے پیسے دے دیے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ زمین خرید کے مسجد نبوی کے نام وقف کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان جنت تیرے اوپر واجب ہو گئی۔ پھر وہاں پانی جو ہے وہ کھارا تھا، کڑوا پانی تھا،
تو ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دے یہ پانی، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں اس کو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اپنی جیب سے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا، جس کا آج تک مدینہ والے اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا کنواں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو فضائل اور مناقب ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی کی جو شہادت کا ایک المناک واقعہ ہے، جس کے اندر آپ کو کیسے شہید کیا گیا اور کیوں کیا گیا، وہ کون لوگ تھے جو مدینہ میں آئے، باہر سے مدینہ میں آئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے نیچے اتارا اور مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے پر پتھراؤ کیا جس سے زخمی ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ عصا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ میں لے کر وہی عصا خطبہ پڑھا کرتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، وہی عصا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اور ایک بدبخت اٹھا مسجد نبوی کے اندر، وہ عصا حضرت عثمان غنی سے چھین لیا اور چھیننے کے بعد اپنے پاؤں کی زور سے اس کے 2 حصے کر دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اے بدبخت انسان، یہ وہ عصا ہے جس کو اللہ کے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں، تو نے یہ حیا بھی نہ کیا کہ اس پر اللہ کے نبی ہاتھ لگایا کرتے تھے، تو نے آج یہ عصا نہیں توڑا بلکہ عثمان غنی کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ عصا نہیں توڑا، عثمان غنی کے دل کے ٹکڑے تو نے کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنے مظلوم شخصیت ہے عثمان غنی کہ جن پر 40 دن پانی بند رہا، 40 دن مسلسل، نہ پانی ملا نہ کھانے کو کچھ ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ اعلان بھی کیا تھا کہ لوگوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب یہاں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کو میں نے اپنی جیب سے خرید کر تمہارے نام وقف کر دیا تھا اور اللہ کے محبوب نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی، کیا یہ اللہ کے محبوب کا فرمان یاد نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل یاد ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اسی کنویں کا پانی میرے تک نہیں پہنچنے دے رہے، اسی کنویں کے پانی سے مجھے محروم رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مظلوم شخصیات ہیں اسلام کے اندر، ان کا تذکرہ کرنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جس طرح دین کے لیے ان لوگوں نے مظلومیت اختیار کی، اپنا سب کچھ قربان کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ دین پر چلتے ہوئے جو بھی مشکلات آ جائیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل شہادت اور شہادت کا پس منظر کہ وہ لوگ کون تھے جو مدینہ میں داخل ہوئے اور ان کو کن لوگوں نے خریدا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ان کے نام کیا تھے اور وہ مدینے میں آ کر انہوں نے کس طرح حضرت عثمان غنی پر الزامات لگائے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سارے واقعات زندگی رہی تو آئندہ جمعے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھتے رہے۔